نجران کے عیسائیوں کو رسول نے خط بھیجا تھا اپنی نبوت کا، اور اس دور میں روز نبوت کے دعوے ہوتے تھے. دنیا تنگ آ گئی تھی روز سن کے کہ اس گاؤں میں بھی ایک بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس گاؤں میں جیسے ہی نجران کے پادری کو یہ خط ملا تو وہ ضعیف العمر تھا. کتابیں کہتی ہیں 250-300 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی. ابرو اس کے جھکے ہوئے، وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے ہمیشہ بیٹھ گئے تھے، اور کسی انسان کو دیکھنے کے لیے پہلے اپنے ابروؤں کو اٹھاتا تھا. آسمانی صحیفوں کا مکمل عالم تھا. خط اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے اس کے ایک نائب نے خط پڑھ کے سنایا. اس نے کہا مدینے سے کوئی خط آیا ہے، سنا ہے کہ مدینے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا مجھے خط سنا. اس نے خط پڑھا تو سب سے اوپر لکھا ہوا تھا انا خاتم النبیین. اس نے کہا رک ایڈریس دے کہاں سے آیا. اس نے کہا مدینہ. اس نے کہا ہمیں وہاں جانا ہے. اس کا اتنا لمبا سفر اور محض ایک افواہ پہ. ایسے دعوے تو روز ہو رہے ہیں اس میں. اس دعوے میں اس دعوے میں فرق سننا. انہوں نے کہا کیا فرق ہے؟ اس کا اس نے لکھا ہے انا خاتم النبیین. پہلے ہر کوئی کہتا تھا میں نبی ہوں، یہ پہلی بار ہے اس نے کہا میں آخری نبی ہوں. اس سے پہلے یہ دعویٰ نہیں آیا. اس سے پہلے ہر ایک نے دعویٰ کیا میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی. یہ دعویٰ بہت اٹل ہے اور میں نے آسمانی صحیفوں میں پڑھا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس نے فوراً تحریر کے آخر میں لکھا. اس نے کہا احمد. اب قرآن کہتا ہے مبشر رسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ نے اپنی قوم کو کہا بشارت ہے میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہے. اور میرے امام سے سوال ہوا تھا. اس نے کہا مولا عیسیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ فرمایا کم و بیش 450 سال کا. اس کا اتنی عرصے میں جو لوگ مرے وہ کس مذہب میں مرے؟ آخری نبی عیسیٰ تھا، حجت وہ چلی گئی، اگلا نبی آیا کوئی نہیں. یہ درمیان کے عرصے میں جو لوگ مرتے رہے یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ امام نے کہا عیسیٰ جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد ایک احمد آنے والا ہے، جو احمد کے انتظار میں مرے وہ جنت میں جائیں گے. انتظار میں مرنا بھی جنت ہے. کسی محمد کا انتظار بھی جنت میں لے کے جاتا ہے. کسی محمد کا انتظار بھی تمہیں جنت میں لے جاتا ہے. بات بڑھائی جائے سب. اب کیا کیجئے کہ گھڑی کی سوئیاں جو ہیں وہ تنابے ہوتی ہیں خطیب اور ذاکر کے. شاہ جی سے میں نے گزارش تو کی ہے کہ اگر اگلے سال مولا نے ڈیوٹی دی تو وقت اتنا ہو کہ کم از کم 1.5 گھنٹے میں جو ماحصل ہے وہ آپ تک پہنچایا دیا. اب فوراً اس نے کہا کہ سواری کو تیار کرو. سواری کو تیار کیا گیا تو عاقب کو ساتھ لیا. 2 اس کے جانشین تھے اور ایک امیری میں مشہور تھا اور ایک علم میں مشہور تھا. اسے دونوں کو ساتھ لیا. 70 پادری ساتھ لیا. اس کو اونٹ پہ بٹھایا گیا اور اونٹ کو لے کر چلنا شروع کیا. آدھے رستے میں بیٹے نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، ہم جو بھی خبر ہوگی وہ آپ کو آ کے پہنچائیں گے کہ اس نے ہم سے کیا کہا ہے. اتنا کہنا تھا یہاں عبد المسیح نے اپنے ابروؤں کو اٹھا کے بیٹے کی طرف دیکھا. اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں دوزخ میں چلا جاؤں؟ ایندھن بن جاؤں میں جہنم کو؟ اگر تمہارے آنے تک میں زندہ نہ رہا تو میں اس کی زیارت سے محروم ہو جاؤں. انتہائی اہل علم تھا. بڑی غلط تفسیر پڑھی گئی مبالغہ کی. کوئی اہمی عیسائی اٹھ کے آ گئے تھے، آئے ہیں، اور وہ جب وہ مدینے کے بعد تو اس نے مدینے کے باہر ان کو روک لیا. انہوں نے روک کے کہا، اس نے کہا پہلی نشانی سے پتہ کریں گے کہ یہ وہی ہے. لباس تبدیل کرو، ظرف بھر قیمتی لباس پہنو، گلے میں سونے کی زنجیریں ڈالو. انہوں نے کہا ہم اپنی عمارت تو نہیں دکھانے آئے، ہم تو پتہ کرنے آئے گئے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے.
اسے کہا اسی نشانی سے پتہ چل جائے گا، اگر دولت سے محبت کرتا ہے تو نبی نہیں ہے۔ پھر ضرور کوئی بہروپ ہے، کوئی دولت کے چکر میں ہے، کوئی اقتدار کے چکر میں ہے، کوئی دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا، خلق عظیم کے مالک نے چہرہ بھی نہ کیا، پلٹتے رہے۔ اور بہت تلخ ہے تاریخ، پڑھی جائے تو لوگ لوہے کے چنے دانتوں سے چبائیں۔ کتنی سونے کی انگوٹھیاں گفٹ کی گئی نبی سے ایک ملاقات کے لیے۔ یہ پہلی رشوت تھی جو مدینے میں لی گئی تھی۔ وہ لٹتے رہے محبت رسول میں۔ آخر تیسرے دن ایک بوڑھا اٹھا، اس نے کہا نہ اپنا وقت ضائع کرو، کیوں بیٹھے ہو، آؤ اس کے پاس جاؤ جو رسالت کے مزاج کو سمجھتا ہے۔ لباس تبدیل کروائے علی نے، فرمایا سادگی میں آؤ، ہمارا پیغمبر سادگی پسند۔ سادگی میں سادہ لباس پہن کے مسجد میں پہنچے، جو چہرہ نہیں کرتا تھا وہ دروازے پہ استقبال کے لیے آ گیا۔ بٹھایا گیا عیسائیوں کو، خاطر مدارت ہوئی۔ آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے دوسرے مسلک کے بندے کو اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ سیرت دیکھ رسول کی کہ مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا، عیسائیوں نے کہا ہم چلے جاتے ہیں، آپ اپنی عبادت کریں، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ رسول نے مسکرا کے کہا یہ بھی تو خدا ہی کا گھر ہے، اگر تمہیں ہمارے سامنے عبادت کرنے میں شرم آ رہی ہے تو ہم درمیان میں پردہ لگوا دیتے ہیں، تم ادھر عبادت کرو، ہم ادھر عبادت کرو۔ یہ ہے دین محمد، یہ ہے رسول کا دین۔ عیسائی بیٹھے ہیں اور نماز ہوتی ہے اور بحث شروع ہو جاتی ہے، نماز ہوتی ہے اور بحث شروع۔ عبد المسیح نے کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ رسالت باپ نے کہا نبی تھا، آیت اللہ تھا، بطول ذاتہ تھا، ید بیضہ رکھتا تھا، اللہ نے شفا رکھی تھی اس کے ہاتھ میں، نشانی تھا اللہ کی۔ اس نے کہا اور فرمایا بس؟ اس نے کہا مریم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا وقت کی بطول تھی، عزت ماب مستور تھی، بہت بڑے رتبے میں فائز تھی، اور فرمایا بس؟ اس کا روح القدس یعنی کہ جبریل، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ امین وحی ہے، آسمانی صحائف زمین پہ لے کے آتا ہے اور ہمارے گھر کی نوکری کرتا ہے۔ اس کا عیسیٰ سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا بے شک۔ مریم سے افضل ہے؟ اس کا عیسیٰ سے افضل بھی کوئی ہے؟ مریم سے بہتر کوئی مستور ہے؟ اسے کہا ہم نہیں مانتے۔ نبی نے قرآن کی آیتیں بڑی سنا دی تھی، فوراً جبریل آئے اور رسول کے قدموں پہ پر رکھ کے کہا خدا کہہ رہا ہے، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے پھر ان سے کہے اگر ایسے ہیں تو پھر ایسے ہی سے۔ یہ مریم کو لے کے آئے، ہم زہرا کو لے کے آتے، یہ عیسیٰ لے کے آئے، ہم حسنین لے کے آتے، یہ جبریل لے کے آئے، ہم استاد جبریل لے کے آتے۔ پھر ان سے کہ ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، جنہیں تم بیٹا سمجھتے ہو تم انہیں لاؤ۔ رسول اٹھے، رسول نے کہا بس اب حکم پروردگار آ گیا ہے، اب کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بحث نہیں ہوگی، اب کل میدان میں تم بھی انتظار کرنا، ہم آئیں گے۔ پھر ایک گھر اتنا لجپال تھا کہ رسول کو ایک ہی گھر سے سارے رشتے مل گئے۔ اب اگر میں حقیقی مباہلہ پڑھوں
تو ایک لمحے کے لیے اپنے عقیدوں کو سیسا پلائی دیوار سمجھیے ایک لمحے کے لیے ذہن سے یہ خلش دور کر دیجیے گا یہ کہاں سے پڑھا گیا. کتاب صفحہ سطر علم الکلام کی ان میں خطابت کی جتنی شرطیں ہوتی ہیں وہ میں اپنے کاندھوں پہ لے رہا ہوں, ضمانت لے رہا ہوں میں. عیسائی انتظار کر رہے تھے. عیسائیوں نے عبد المسیح سے کہا کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں توسل کروں گا عیسیٰ سے, میں بلاؤں گا عیسیٰ کو, میں اتاروں گا مریم کو. اس نے کہوں گا اب ہماری مدد کو آ, اب ہمارے مذہب کو بچا, اگر ہمیں بچانا تو آج ہمارا مذہب بچ جائے گا. اس کے بعد کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے گا. میں عیسیٰ کو بھی بلاؤں گا, مریم کو بھی بلاؤں گا. اس نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے عیسیٰ کو پکارنا شروع کیا, عیسیٰ جلدی مدد کو اتر, مریم جلدی مدد کو اتر, کیونکہ وہ بھی آ رہے ہیں, ہمیں بھی یہاں سامنا کرنا ہے. وہ عیسیٰ بلا رہا تھا, وہ مریم بلا رہا تھا, ادھر سے پنجتن کا نور ظاہر ہوا, پنجتن کا نور کا ظاہر ہو رہا تھا. یا عیسائی پادری عبد المسیح نے اپنے ابرو کو اٹھا کے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا, جملے کتاب نام اپنی گردن کا لہو دوں گا. اسے 70 پادری اگر زمین میں بیٹھو, 70 پادری زمین میں بیٹھے, اسے کہا انجیلیں اپنے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لو, فسجدوا, ان کو سجدہ کر دو, ان کو سجدہ کر دو. اس نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے میں عیسیٰ کو وہاں ڈھونڈ رہا تھا, وہ تو ان کے پیچھے آ رہا. اب تعریف اس اللہ کی جس کا بیٹا کوئی نہیں.